ہم کریں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے میلاد کے حوالے سے، اور تفصیلاً گفتگو ہم کریں گے حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کس طریقے سے مکے میں آئی اور کس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لیا۔ سب سے پہلے ہم عرض کریں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم کا گارا بنایا گیا، تیار کیا گیا، وہ کس سے تیار ہوا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا کہ تحقیق بے شک آیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب۔ نور سے مراد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات مبارکہ ہے، اور کتاب سے مراد اللہ کا پاک کلام۔ اب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو جب تیار کرنا تھا تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ اور جا کر وہاں سے مٹی لے کے آؤ۔ کس جگہ سے؟ جہاں پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ وہ میرے حجرے والی جگہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے۔ رب العالمین نے جب سارے انسانیت کے ابا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے وہاں سے مٹی کو اٹھایا، اور وہاں سے ہی مٹی کی ابتدا کی اور وہیں سے لے گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا جب تیاری کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ اکیلا تھا، اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس کے بعد جبرائیل کو بھیجا زمین پر اور جنت کا ٹکڑا اس مقام پہ رکھ دیا جہاں پہ آقا علیہ السلام کا اس وقت مزار مقدس ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ نے وہاں سے جنت کا ٹکڑا یہاں پہ رکھا، پھر جبرائیل کو فرمایا اب جاؤ وہاں سے مٹی لے کے آؤ۔ وہ مٹی لے کے گئے، اس سے آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کو تیار کیا گیا۔ اب وہ مٹی کہاں سے آئی؟ وہ ٹکڑا کہاں سے آیا؟ جنت سے۔ تو جنت کی ہر چیز نور ہے، جنت کی ہر چیز نور ہے۔ اللہ کرے آپ سارے جنتی ہو جائیں۔ جنت میں کھانا پینا ہے مگر پیشاب پخانے کا کوئی چکر نہیں ہے، کیونکہ وہاں نور ہی نور ہے۔ اب پھر وہ کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا ڈکار آئے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ڈکار آئے گا تو وہ معاملہ پیشاب پخانے والا ہوا ہو جائے، رفو چکر ہو جایا کرے، کیونکہ جنت نور ہے اور پاک ہے، وہاں یہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ اب وہ ساری جنت اور جنت کا ٹکڑا بھیجا، جنت کی مٹی بھیجی، یہاں سے پھر فرمایا جبرائیل مٹی لے کے آؤ۔ اب اسی مٹی سے آقا علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا۔ تو جو اللہ نے پہلے اپنے نور سے نور پیدا کیا اس کو اس جنتی مٹی میں داخل فرما دیا،
اس سے پہلے اسے دھویا، جب لے کے گئے تو اس کو دھویا، دھونے کے بعد پھر اس کو پرویا، پھر بنایا۔ اب پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ بشر اس کو کہتے ہیں جو مٹی سے بنا ہو۔ اب آقا علیہ السلام کی جو بشریت والی مٹی ہے وہ بھی جنت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر پہ اماں جان ارشاد فرماتی ہیں، اللہ رب العالمین نے جب یہ مجھے لال عطا فرمایا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے بعد ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس بادل کے ٹکڑے نے میرے اس لال کو میری نظروں سے غائب کر دیا۔ اب وہ لے گئے مشرق میں مغرب میں اور سیر کرائی، میری آنکھوں سے غائب ہو گئے، ساری سیر کرا کے جب واپس لائے، اس سے پہلے کہ سیر کیوں کرائی؟ اس لیے کہ مشرق مغرب کائنات والوں سب کو یہ پتہ ہو یہ جو آیا ہے یہی رب کا ماہی ہے، یہی رب کا پیارا آیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد میرا لاڈلا جب واپس آیا تو سبز ریشمی لباس پہنا ہوا تھا اور آنکھوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میرا لال میرے سامنے ہے، پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ 3 شخص ظاہر ہوتے ہیں، نورانی چہروں والے، ایک کے ہاتھ میں ٹرے پکڑا ہوا ہے سبز زمرد کا، اور اس کے اندر ایک انگوٹھی ہے جو چمک رہی ہے اور آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر انہوں نے میرے اس لال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے کندھوں کے درمیان مہر کر دیا، یعنی وہ مہر نبوت تھی۔ اماں جان فرماتی ہیں پھر انہوں نے وہ مہر لگائی، اس کے بعد سفید ریشم کے ٹکڑے میں لپیٹ کر میرا لال میری گود میں دے دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ساری کائنات خوش ہو گئی مگر ایک شیطان رویا، اور بڑا ہی رویا، بڑا ہی رویا شیطان۔ اب جب شیطان رویا، کیونکہ کیسر و کسریٰ کے جو بادشاہ تھے ان کے تخت الٹ دیے گئے، آتش کدہ فارس کا بجھا دیا گیا، جو کئی 100 سالوں سے مسلسل وہ آگ جل رہی تھی اسے بجھا دیا گیا، بت سارے منہ کے بل زمین پہ گر گئے، اور جانور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں، دریا کی مچھلیاں، اور روایات میں کہ مکے کے جانور بکریاں گائے بھینسیں ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہی ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، زمین کے ذرے ذرے خوشیاں منا رہے ہیں، مگر شیطان رویا۔ شیطانوں کا پہلے اوپر آنا جانا تھا، جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوگی تو وہ آنا جانا بند کر دیا۔ یہ بڑا رویا، جب یہ رویا تو شیطان آ گئے، سارے چیلے چمچے آ گئے اور آ کے کہنے لگے استاد جی آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو ہوا کیا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ تو بڑے دلیر ہیں، آدم علیہ السلام جیسے آئے آپ نے ٹکر لی، سارے نبیوں سے ٹکر لی، سارے نبیوں سے دشمنی کی اور ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اب نبی تو پہلے بھی آتے رہے،
مگر استاد جی تم کبھی روئے نہیں؟ کہنے لگا آج بات ہی رونے کی ہے۔ کہا وہ کیا بات؟ نبی پہلے بھی آتے رہے، آپ ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے۔ کہنے لگا اب جو نبی آیا ہے وہ ان نبیوں کی طرح نہیں، ان جیسا نہیں، ان کا سردار آیا ہے، ان سارے نبیوں کا امام آیا ہے۔ اور یہ وہ نبی آیا ہے اگر پتھروں کو دیکھے گا تو وہ بھی کلمہ پڑھیں گے، درختوں کو دیکھے گا تو وہ بھی کلمہ پڑھیں گے۔ اب بتاؤ میں کدھر کدھر جاؤں گا، میں کہاں کہاں جاؤں گا؟ بلکہ وہ روتے ہوئے کہتا ہے اتے اوے جڑا پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، اوے جڑا پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے۔ کہنے لگا اب بتاؤ میں کہاں کہاں جاؤں گا، کس کس کو کلمے سے روکوں گا؟ اب سب پریشان سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ اس وقت رونے والا ایک شیطان تھا، باقی ہر کائنات کی چیز خوش تھی۔ فرمایا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ساری کائنات خوشیاں منا رہی، ایک یہ رو رہا۔ اب ان کی میٹنگ کیا ہوئی اس پہ غور کرنا ہے۔ میٹنگ یہ ہوئی کہ تم سارے یہ لوگوں کو کہتے رہنا یہ نبی کر کچھ نہیں سکتا، یہ بے بس ہے، یہ تو کسی شان والا نہیں، کسی مقام والا نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ جانتا نہیں ہے۔ شیطان کہنے لگا لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت نکالتے رہنا، لوگوں کو اس سے دور کرتے رہنا، نہ کوئی قریب آئے گا، نہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا۔ اب ان کی یہ میٹنگ تھی مختصر عزیزان محترم۔ اس کے بعد عرب کا دستور تھا کہ جب بھی مکے میں بچہ پیدا ہوتا اس کے لیے باہر سے دائیاں آتی اور بچوں کو لے جاتی اور ان کی خدمت کرتی، انہیں پالتی پوستی۔ اشارہ صرف یہ کہ وہ کیوں لے کے جاتی، اس لیے لے کے جاتی، اور لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں کیوں بھیجتے کہ گاؤں کی آب و ہوا صاف ستھری ہوتی ہے، بچہ صحیح پروان چڑھتا ہے، خوراک خالص ہوتی ہے، پانی وہاں کا ٹوبل کا نلکے کا صاف ستھرا، لاہور کا پانی ایک پائپ گٹر کا دوسرا پانی کا بیچ میں لیک ہو گیا تو مکس ہو گیا، اب یہ بڑا کیمیکل والا پانی جو اندر بیماریاں بھی کرتا ہے، اور گاؤں کا پانی صاف نیٹ اینڈ کلین ستھرا پانی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں سے شہروں سے دیہاتوں میں بچے بھیج دیے جاتے
اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آب و ہوا تر و تازہ، کھانا پینا تر و تازہ، ہر چیز صحت کے لیے فائدہ مند، اور وجہ یہ تھی جو وہاں گاؤں میں لوگ غریب ہوتے تھے، شہروں میں لوگ امیر ہوتے تھے، اس کے ذریعے سے ان غریبوں کی مدد ہو جاتی تھی۔ وہ جب بچے لے کے جاتی ان کی خدمت کرتی، بدلے میں انہیں انعام دیا جاتا۔ مختصر عزیزان محترم، اب اسی طرح یہ روٹین عرب کی چل رہی تھی، حکمتیں بہت میں نے اشارہ دیا۔ اب دائی حلیمہ، مائی حلیمہ آپ فرماتی ہیں کہ میں بڑی کمزور غریب تھی، اور ہم کیا کرتی؟ فرمایا آقا علیہ السلام کو جب لینے آئی اس سے پہلے ہمارے علاقے میں بنو سعد میں، اس قبیلے میں، اس علاقے میں بارشیں نہیں، سبزہ نہیں، لوگ پریشان، جانور پریشان۔ آپ فرماتی کبھی کھایا کبھی نہ کھایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں پھر درختوں کے پتے باہر سے توڑ کے کھاتی، میرے ساتھ والی گاؤں والی عورتیں بھی پتے توڑ کے کھا کے گزارا کرتی، کبھی پتے نہ ملتے تو گھاس کھاتے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ کی لاکھوں نعمتیں ہمارے پاس، پھر بھی شکر نہیں کرتے، کروڑوں نعمتیں ہمارے پاس مگر پھر بھی شکر نہیں کرتے۔ جاؤ دائی حلیمہ سے پوچھو، گھاس کھا کے گزارا اور پتے کھا کے گزارا۔ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ فرماتے ہیں جب میں پڑھنے کے لیے مدرسے بغداد میں پہنچا، کئی دن تک کھانا نصیب نہ ہوتا، ہم درختوں کے پتے کھا کھا کے علم پڑھتے رہے۔ آپ فرماتے ایک دن جب میں گیا مجھے بڑی شرم آئی، میں سید زادہ ہوں اور یہ غیر سید ہیں، اور مجھ میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے۔ بابا فرید فرماتے ہیں میں نے 7 سال ایک چادر میں گزار دیے، دوسری چادر ہی نہیں تھی، اور یہ لوگ جو صبر کرتے رہے، جو شکر کرتے رہے، اللہ نے پھر انہیں اپنا پیارا دوست بنا لیا۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں میں نے پتے کھائے، گھاس سے گزارا کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن بھوک کی وجہ سے گھر میں بہت پریشان تھی، تڑپ رہی تھی، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ فرمایا لیٹتی تڑپتی میری آنکھ جو لگی، جب آنکھ لگی کسی پیارے کے ساتھ لگی، اور خواب میں آنے والا کوئی آیا، اس نے مجھے اٹھایا، مجھے جگایا، پھر مجھے فرمایا حلیمہ میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا بابا کہاں؟ فرمایا آؤ ہم تمہیں ایک جگہ لے کے چلتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں ان کے ساتھ خواب میں چل رہی ہوں، ایک مقام پر پہنچی، وہاں پہ ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ مجھے فرمایا اس پانی کو پیو۔ ہم نے پانی پیا، بڑا سکون ملا، لذت ملی، توانائی ملی، طاقت ملی۔ مجھے پھر حکم دیا گیا اس پانی کو پیو، ہم نے پھر پیا، حکم دیا حلیمہ پھر پیو، ہم نے تیسری بار پھر پانی کو پیا۔ اب مجھے یوں لگنے لگا جیسے میں کبھی کمزور نہ تھی، کبھی میں ہمیشہ شہزور تھی، کبھی نہ کمزور تھی۔ اب کہنے لگی، پھر بابا نے مجھے فرمایا حلیمہ گھبراؤ نہ، گھبرانے کا وقت ختم ہو گیا ہے، پریشانیوں کے وقت سارے ختم ہو گئے ہیں، اب تمہارے دن اچھے آنے لگے ہیں۔ اب تم کون ہو تمہیں پتا ہے؟ عرض کی بابا میں نہیں جانتی میں کون ہوں۔ فرمایا تو وہ ہے جو اللہ کے یار کی دائی بنے گی۔ آپ فرماتی ہیں میں بڑی خوش ہوئی،
بڑی خوش ہوئی۔ اب بابا جی نے فرمایا چلو اب واپس چلتے ہیں، کیونکہ تم بڑی نیک ہو، پاک باز ہو، اب جانے سے پہلے اسی پانی میں غسل کر لو، نہا لو، تیار ہو جاؤ، کیونکہ ابھی مکے کا سفر بھی ہم نے کرنا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں پھر ہم نے اس نہر میں غسل کیا، نہایا، نہانے کے بعد دائی حلیمہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا بابا تم کون ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح، اتنا پیار کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے، ذرا بتاؤ یہ نہر کون سی ہے اور یہ آپ کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا حلیمہ یہ نہر، اس کا نام آب حیات ہے، اس نہر کا نام حیات ہے۔ اور یہ کون سی نہر؟ اب بابا نے فرمایا یہ وہ نہر ہے جب قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے اور آقا علیہ السلام کے امتی کچھ دوزخ میں جائیں گے، جنہوں نے ظلم و ستم کیے، جنہوں نے حق مارا، جنہوں نے کسی کا مال کھایا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو ستایا، جس طرح بھی گناہ کیے، مرنے سے پہلے اگر توبہ نہ کی پھر جہنم میں جلنا پڑے گا، پھر جہنم سے نکال نکال کے چن چن کے آقا نکالیں گے، اس نہر میں انہیں غوطہ دیں گے، وہ چاند کی طرح روشن ہوں گے، پھر انہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ فرمایا یہ وہ نہر آب حیات والی نہر ہے۔ مختصر عزیزان محترم، اب حضرت دائی حلیمہ آپ عرض کرنے لگی بابا آپ کون ہیں؟ اب جملے پہ غور کر لیجئے، آپ نے فرمایا حلیمہ میں تیرا صبر ہوں، میں تیرا صبر ہوں، جو تو صبر کرتی آ رہی ہے، کبھی اپنے شوہر سے شکوہ نہیں کیا، کبھی غربت کا اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا، کبھی بھی کوئی تانا شوہر کو نہیں دیا، میں تیرا صبر ہوں اور میں تیرا شکر ہوں جو تو اپنے رب کا شکر ادا کرتی رہی۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت حلیمہ آپ فرماتی ہیں جب میری خواب سے آنکھ کھلی، نہ وہ بابا تھے نہ وہ نہر تھی، مگر جب اپنے آپ کو دیکھا تو مجھ سے خوشبو آ رہی تھی اور صحت مند محسوس کر رہی تھی۔ پہلے جب آنکھ لگی تڑپ تڑپ کے لگی، جب آنکھ کھلی تو صحت مند تھی۔ آپ فرماتی ہیں جب میں گھر سے باہر نکلی، میری سہیلیاں دوسرے گاؤں والی علاقے والی مجھے کہنے لگی حلیمہ تمہیں کیا ہوا؟ صبح ہم نے دیکھا بڑی کمزور تھی، ابھی لگ رہی بڑی شہزور ہو، یہ کیا ہوا؟ حلیمہ مسکرا رہی تھی۔ اب بابا نے یہ بتایا تھا بیٹی حلیمہ یہ بات کسی کو بتانا نہ، کسی کو بتانا نہ، کیونکہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی بنے گی، ان کی دائی بنے گی، وہ سارے نبیوں کے بعد آئے ہیں، جب تو مکے میں جائے گی سب سے بعد میں جائے گی، کیونکہ جو مہمان خصوصی ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ آقا علیہ السلام ساری کائنات کے سردار بن کے آئے، سارے نبیوں کے امام بن کے آئے، بلکہ کسی نے کہا ستاروں سے کہہ دو کہ اب کوچ کریں، مہتاب منور آتا ہے، نبی تو سارے آ چکے ہیں، اب سب کا پیغمبر آتا ہے۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں
اسی طرح وقت گزرتا گیا، ایک دن پھر ہم اسی جنگل میں گئی، پھر ہم پتے توڑنے لگی تو غیب سے آواز آئی، پتے توڑ کے کھانے والی ہو اب چھوڑ دو، آج کے بعد پتے تمہیں توڑنے نہیں پڑیں گے، اب تم تیاری کرو۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں سنتی ہوں، ساری میری سہیلیاں سنتی ہیں، مگر آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ فرماتی ہیں کہ آواز یہ آتی ہے اب یہ ظلم بھی ختم ہو جائیں گے، اب قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی، اب بارشیں بھی آئیں گی، حلیمہ تیری قسمت بھی جاگ جائے گی، اب گھر کو لوٹ جاؤ۔ مختصر حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں پھر ہم گھر کو آ گئے۔ اب جب ہم گھر آ گئے میں بڑی حشاش اور بشاش تھی اور بڑی خوش تھی کہ اب اللہ کی مہربانیاں پتہ نہیں کیسی کیسی ہوں گی۔ اب میں گھر جب آ گئی، دائیوں نے سفر شروع کیا، آپس میں سفر کا پروگرام بنا لیا، اب مکے کو جائیں گی۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے علاقے میرے گاؤں سے 10 دائیاں تیار ہوئی، ایک میں بھی تھی، اب سب تیار ہو گئی، سواریاں تیار ہو گئی، قافلہ تیار ہو گیا۔ اب یہ قافلہ مکے بنو سعد سے جو نکلا مکے کی طرف، آپ فرماتی ہیں ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، دائیوں نے اپنی سواریوں کو جو تیز کیا ہم پیچھے رہ گئی، کیونکہ ہماری سواری بھی کمزور، ہم خود بھی ان سے کمزور، وہ امیر زادیاں تھی، میں غریب زادی تھی، پریشان ہو گئی۔ اب انہوں نے ایک بار مجھے اپنے ساتھ شامل کیا، پھر وہ آگے نکل گئی، ہم پیچھے رہ گئی، پھر 2 بار۔ اب ان دائیوں نے کہا حلیمہ تم آتی رہنا، اب ہم تو جا رہی ہیں۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے انہیں آواز دی سہیلیوں ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ۔ وہ رکی اور رک کے مجھے کہنے لگی حلیمہ تو ایک بات بتا، ہم امیر زادیاں تم غریب زادی، ہم امیر تم غریب، تمہارا ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ ہم طاقتور تم کمزور، تمہارا ہمارا مقابلہ نہیں ہے۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی مجھے چھوڑ کے وہ جو نکلی، میری آنکھوں میں جو آنسو آئے، ہم جو روئے تو قدرت مسکرا پڑی، کائنات مسکرا پڑی، اور آواز آئی واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، نی حلیمہ نہ رو، نی حلیمہ نہ رو، اس واسطے کہ واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، اج یکتا تیری جھولی وچ، اج یکتا تیری جھولی وچ ایک گوہر پایا جانا ہے، نیت تیرے حق پہچانے گا، نیت تیرے حلیمہ نیت تیرے حق پہچانے گا، نل چارے گا تیریاں بکریاں نو، ایک دن تے کائنات دا مختار بنایا جانا ہے، ایک دن اس نو کائنات دا مختار بنایا جانا ہے۔ حلیمہ فرماتی پھر غیب سے جو آواز آئی ہمارے دل کو ذرا تسلی ہوئی،
मैं अकेली हुई, फिर मुझे तसल्ली हुई। अब फरमाती हैं हम आहिस्ता आहिस्ता फिर चल रहे हैं। अब मेरे शोहर हारिस ने कहा हलीमा वो दाइयाँ भी छोड़ गई, काफिला भी छोड़ गया, क्यों ना करें, सवारी कमज़ोर है, हम वापस चले जाएं, हम वापस चले जाएं। हज़रत दाई हलीमा आप फरमाती मैंने शोहर से अर्ज़ किया घबराओ ना, अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि वो ख्वाब देख चुकी थी, वो ख्वाब में जो बाबा आए थे। फरमाया हलीमा घबराना नहीं, अब तेरी किस्मत का सितारा चमकेगा। हलीमा को यकीन हो गया था। अब हारिस ने कहा हलीमा वापस चले। आप अर्ज़ करने लगी ना मेरे सरताज चलेंगे, अब थोड़ा सा आगे चले। हज़रत दाई हलीमा फरमाती हैं एक घाटी से जो हम नीचे उतरे, अचानक यकायक एक नूरानी सूरत वाला आया, उसने अपना प्यारा जो मुखड़ा दिखाया, उसके हाथ में एक छड़ी थी, एक डंडा था। आते ही उसने मेरी सवारी को वो डंडा प्यार से लगाया, प्यार से टिकाया और फरमाया ऐ सवारी तुझे पता नहीं है तुझ पे रब का यार ने सवार होना है, सेहतमंद हो जा। अब दाई हलीमा फरमाती हैं जैसे ही उसने मेरी सवारी को वो छड़ी लगाई, सवारी यकदम सेहतमंद हो गई, इतनी सेहतमंद कि अब तेज तेज चलना शुरू हो गई। आप फरमाती हैं उसने उस सवारी को कुछ बताया समझाया, अब सवारी बड़ी संजीदा हो गई, समझदार हो गई, अब मोहब्बत से चल रही है, बड़े नाजों से चल रही है, बड़े प्यार से चल रही है। वो सवारी भी मुस्कुराने लगी, अपने मुकद्दर पे नाज करने लगी, अपने ऊपर मान करने लगी, अपने ऊपर फख्र करने लगी, अपने ऊपर जो फख्र किया अब मोहब्बत से चल रही है। दाई हलीमा ने फरमाया, आप फरमाती मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, मुश्किल वक़्त में हमारे काम आने वाले, तो वो आने वाला बोला मैं अल्लाह का फरिश्ता आया हूँ, तेरी सवारी को बताने आया हूँ, इसे बारगाहे मुस्तफ़ा का अदब सिखाने आया हूँ। मुख्तसर अज़ीज़ान मोहतरम हज़रत दाई हलीमा आप फरमाती हैं फिर मेरी सवारी तेज़ हो गई, मुख्तसर हम पहुँचे का अपने मक्के के करीब, रात का वक़्त हो गया। जब रात का वक़्त हुआ आप फरमाती हैं कि मैं भी सो गई, एक गोद में बच्चा है, मेरा शोहर है, सवारी है। अब जब आँख लगी ख्वाब देख रही हूँ, ख्वाब में क्या देखती हूँ कि घने दरख्त हैं खजूरों के, उनके नीचे मैं लेटी हुई हूँ और जितनी कायनात की दाइयाँ हैं वो सब की सब मेरे सामने हाथ बांध के खड़ी हैं। आप फरमाती हैं सब ने हाथ बांधे हुए हैं और मुझे कहती हैं हलीमा तू हमारी सरदार है, हम तेरी नुकरानियाँ हैं, तू सबकी सरदार है, हम तेरी नुकरानियाँ हैं, हम तेरी खादिमा हैं। हज़रत दाई हलीमा फरमाती फिर एक खजूर मेरी गोद में गिरी, फिर मैंने उसे उठाया, ख्वाब देख रही हूँ, मैंने उस खजूर को जो उठाया अब मुंह में जो डाला शहद से ज़्यादा मीठी थी। आप फरमाती हैं मैंने उसको खाना शुरू किया, अब खजूर जो खा रही हूँ, खाते खाते जो आँख खुली खजूर हमारे मुंह में थी।
اللہ اکبر، کھجور ہمارے منہ میں تھی۔ مختصر عزیزان محترم، آپ فرماتی ہیں پھر جب صبح ہوئی ہم مکے میں داخل ہوئی، جب میں مکے میں داخل ہوئی تو دن پیر کا تھا، کیونکہ نبیوں کا پیر جس دن آیا، پیر جس دن آیا وہ دن بھی پیر تھا۔ جب کائنات کے بادشاہ آئے وہ دن بھی پیر تھا، جب حلیمہ کو بلایا وہ دن بھی پیر تھا۔ آقا علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتے تھے، اور کسی صحابی نے عرض کیا آقا یہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم پیر کے دن پیدا ہوئے، ہم نے پیر کے دن اپنی نبوت کا اعلان کیا، پیر کے دن میرے اللہ نے ہم پہ نازل قرآن کیا۔ اب جب دائی حلیمہ آئی تو دن پیر کا تھا۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں پیر کے دن میں مکے میں جو داخل ہوئی، اب کیا دیکھتی ہوں، جس دروازے پہ جاتی ہوں پتہ یہ چلتا ہے کہ بچہ دائی لے گئی، دوسرے دروازے پہ بچہ دائی لے گئی، تیسرے دروازے پہ، حتیٰ کہ سارے بچے دائیاں لے کے جا چکی تھی۔ اب میں پریشان ہو گئی، خواب میں تو بڑا کچھ دیکھا تھا مگر یہاں آئی تو خالی ہاتھ۔ پریشان ہو کر دائی حلیمہ فرماتی پھر میں نے سوچا اب کعبے کا جا کے طواف کروں، اپنے دل کا دکھڑا اپنے رب کے سامنے فریاد کروں۔ آپ فرماتی ہیں میں پھر کعبے میں گئی، جب کعبے میں پہنچی میں نے دعا کی میرے مولا میرے خالق و مالک، دائیاں سب بچے لے گئی، اب میں خالی ہاتھ جاؤں گی۔ فرمایا آواز آئی حلیمہ گھبرانا، کیونکہ تجھے ہم نے آخر میں اس لیے بلایا ہے، جو آخر میں آئے وہ خاتم ہوتا ہے، تو دائیوں کی خاتم بن کے آئی ہے، جو میرا یار ہے وہ خاتم الانبیاء بن کے آیا ہے۔ فرمایا حلیمہ گھبراؤ نا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں روتی روتی جب دعا کو مکمل کیا پیچھے جو مڑی دیکھا ایک نورانی صورت والے، نورانی سیرت والے، ایک پیارے مکھڑے والے، سفید ریش والے، سفید امامے والے، پگڑی والے، سفید لباس والے، ایک حسین جو میرے پیچھے کھڑے، میں جیسے مڑی انہوں نے دیکھا اور مسکرا پڑے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب ان کو تو یوں لگا پتہ نہیں کب سے مجھے یہ جانتے ہیں۔ انہوں نے میرے سر پہ پیار دیا اور فرمایا بیٹی کیوں پریشان ہے، کیوں گھبرائی ہوئی ہے؟ میں نے سیدھی بات عرض کر دی بابا میں آئی ہوں، میں دائی ہوں، حلیمہ دائی ہوں، بنو سعد سے آئی ہوں اور بچے لینے آئی مگر بچے دائیاں لے گئی، میں خالی ہاتھ پریشان ہوں۔ فرمایا حلیمہ گھبراؤ نا، ایک بچہ ابھی ہے۔ حلیمہ خوش ہوئی۔ آپ نے فرمایا ایک بات ذہن میں پہلے رکھ لو۔ عرض کی بابا بتاؤ۔ فرمایا اس بچے کا باپ دنیا سے جا چکا ہے، کہیں گھبرا نہ جانا، اگر کہتی ہو تو آؤ میرے ساتھ چلو، ہم تمہیں وہ بچہ دکھائیں گے۔ عرض کرنے لگی بابا میں اکیلی نہیں آئی، میرا شوہر حارث بھی میرے ساتھ ہے،
اگر اجازت ہو تو ہم جائیں مشورہ کر کے آئیں۔ اس جملے پہ ذرا غور کرو، جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں چلتی، اپنے شوہر کے مشورے سے چلتی ہیں۔ اور دوسرا غور کرو، یہ دائی کس کی بننے والی ہے؟ وہ کوئی عام نہیں ہے۔ جس کی دائی کا ذہن، سوچ، خیال، علم اتنا ہے وہ اپنی مرضی سے قدم نہ اٹھائے۔ سمجھ جاؤ پاک نبی کے لیے جو اللہ نے انتخاب کیا وہ دائی بھی پاک ہے۔ یہ دائی نہ بتوں کی پوجا کرنے والی تھی، نہ سانپوں کی، سورج ستاروں کی پوجا کرنے والی تھی، یہ پاک دائی تھی اور حلیمہ دائی تھی۔ یہ رب نے بڑی حلیم بنائی تھی۔ اب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں بابا اجازت ہو؟ فرمایا جاؤ۔ اب اجازت لینے گئی، اپنے شوہر سے جو مشورہ کیا، اس طرح ایک بچہ ہے مگر اس کے بابا نہیں ہیں، والد نہیں ہیں۔ اب شوہر سوچ میں پڑ گیا کہ اب پہلے تو ہم خود غربت کے مارے، تنگی تکلیف کے مارے، اب اگر ہم بچہ بھی لے جائیں گے اسے کھلائیں گے کیا، اسے پلائیں گے کیا؟ میں تو کہتا ہوں یوں ہی چلیں۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی میرے سرتاج، اب میں ایک عورت ہوں، خالی ہاتھ آئی تھی، خالی ہاتھ جاؤں گی، قبیلے والے کیا کہیں گے، اتنی بد نصیب ہے۔ کیونکہ عورتیں حساس ہوتی ہیں، کہنے لگی قبیلے والے، محلے، گاؤں والے کہیں گے حلیمہ بد قسمت۔ غیب سے آواز آئی حلیمہ جو تیری قسمت ہم نے بنائی ہے وہ کسی دائی کی نہیں ہے۔ اب حضرت حلیمہ عرض کرنے لگی میرے سرتاج ایسا کرتے ہیں یہی بچہ لے چلتے ہیں۔ حارث کہنے لگا حلیمہ میری مانو تو رہنے دو۔ اب حلیمہ نے ساری بات وہ پچھلی سنا دی، ہم نے تو خواب میں یہ دیکھا تھا، کوئی آنے والا آیا تھا ہمیں بتا کے گیا تھا حلیمہ تو اللہ کے یار کی دائی بنے گی۔ اب جب حضرت حارث نے سنا تو خوش ہو گئے، حلیمہ پھر دیر کاہے کی، جلدی جاؤ اسے لے کے آؤ۔ حضرت دائی حلیمہ آپ فرماتی ہیں میں پھر چلی۔ اب جب میں اس گلی کی طرف چلی تو حضرت عبد المطلب سامنے تشریف لائے۔ پچھلے جمعے میں نے دوسری روایت بیان کی، آج دوسری روایت بیان کر رہا۔ حضرت عبد المطلب آپ سامنے، فرمایا بیٹی حلیمہ بتاؤ، اپنے شوہر سے مشورہ ہو گیا؟ عرض کی بابا ہو گیا۔ فرمایا پھر کیا پروگرام؟ عرض کی بابا ہمیں شہزادہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ۔ اب دائی حلیمہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اب دروازے پہ جو پہنچی دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئی، پیچھے سے 7 دائیاں اور آ گئی۔ اب انہوں نے بھی آ کے دروازے پہ دستک دی اور عرض کرنے لگی سخیاں دا کارے اتھوں ملدی سب نو خیرات، کوئی خالی نہیں جانا۔ اب حضرت عبد المطلب آپ نے فرمایا ہاں بیٹیو کیسے آئی ہو؟ عرض کرنے لگی ہم بھی دائیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا 7 تم ہو، 1 حلیمہ ہے، 8 ہو گئی۔ اب بتاؤ میں کسے راضی کروں اور کسے ناراض کروں؟ خود سوچو۔
کہنے لگی بابا آپ صاحب علم ہیں، شعور والے ہیں، سردار ہیں، آپ سے بہتر ہمارا فیصلہ نہیں ہو سکتا، بابا آپ خود کچھ فیصلہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں، جب یہ لال پیدا ہوا ہم کعبے میں تھے اور کعبہ ہمارے گھر کی طرف سجدے کر رہا تھا، میری بیٹی آمنہ نے بتایا جب یہ نور آیا میں نے مکے کے حجرے میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات کو دیکھا ہے، یہ اتنی شان والا ہے، ہم فیصلہ یہ دیتے ہیں ایک ایک دائی میرے لال کے پاس جائے، جسے دیکھ کے میرا لال مسکرا پڑے، ہاتھ بڑھا دے وہ دائی لے جائے۔ اب ایک دائی، حضرت دائی حلیمہ آپ فرمانے لگی میں اندر ہی اندر خوش تھی کیونکہ مجھے پیغام مل چکا تھا، حلیمہ یہ تیرے نصیب کا ہے، یہ تجھے ہی ملے گا، اسی لیے تو ہم نے بلایا ہے۔ اب میں نے کہا دائیوں تم باری باری جاؤ، ایک ایک کر کے تم جاؤ۔ ایک دائی گئی، آقا علیہ السلام آنکھیں چشمان مبارک ما زاغ البصر کی آنکھیں بند کیے رہے، نہیں دیکھا۔ دوسری گئی نہیں دیکھا، تیسری گئی، 7 دائیاں گئی، آپ آقا علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہی نہیں۔ اب جب دائی حلیمہ کی باری آئی، اب دائی حلیمہ فرماتی ہیں میں جب اس کمرے میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سفید رنگ کا کپڑا اوڑے ہوئے، نیچے سبز بچھا ہوا ہے، اوپر سفید لیے ہوئے میرے سرکار آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، کروٹ سے لیٹے ہوئے ہیں، اور جا کے میں نے اوپر سے کپڑا جو ہٹایا سونا دیکھ کے مجھے مسکرایا۔ آپ فرماتی ہیں جیسے مسکرایا، اماں آمنہ پاک میرے ساتھ تھی، جیسے مسکرایا تو آپ کے دانتوں سے یوں نور نکلا کہ اس کمرے میں جگمگ جگمگ ہونا شروع ہو گئی۔ آپ فرماتی ہیں جیسے وہ مسکرایا، اتنی پیاری صورت، اتنا پیارا مکھڑا، اتنا پیارا لال کہ میں نے زندگی میں نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا، نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا، اتنا پیارا۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب فرمانے لگے حلیمہ تجھے کیا پتا یہ کتنا پیارا، ہم اس کے لال ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ کتنا پیارا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب آپ بولے، بول کے فرمایا مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور آکھی ہیں مد بھریا۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا نا اس لال کو اتنا حسین، اتنا پیارا، تو میرے دل نے کہا حلیمہ ایتھے مردی مر جائیں پر لال نو چھڑ کے نہ جائیں، اسے ساتھ لے کے جائیں۔ دوستو ٹائم ہو گیا، دعا کریں اللہ قبول فرمائے، آئندہ جمعہ اس سے آگے عرض کریں گے۔ آمین وآخر دعوانا۔